آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کرداروں کے تعلقات، ان کے فیصلوں اور الجھنوں کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ جو مکالمے ہیں یہ ہمیں صرف ان کی ذاتی زندگیوں میں نہیں لے جاتے، ہم، بلکہ ان کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے، جو خوف ہیں اور مستقبل کے بارے میں جو وہ سوچ رہے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو ایک کافی جذباتی منظر ہے، جہاں ایک بھائی ہے، شاید جودت ہے، جی لگتا تو وہی ہے۔ وہ باپ بننے کے حال سے ہی جذباتی ہو جاتا ہے اور بہنیں اسے تسلی دے رہی ہیں۔ کتنا الگ ہے یہ اس ٹینشن سے جو فرحاد اور گل کے درمیان چل رہی ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ گل جو ہے وہ ظاہر ہے بیگم صاحبہ کے دباؤ میں ہے۔ ہاں، اور شاید ماضی کا بھی کچھ ہے۔ بالکل، ماضی کی کوئی تلخی، اس وجہ سے وہ فرحاد سے جیسے ایک فاصلہ رکھنا چاہتی ہے۔ جیسے باران کا پرانے عملے کو ہٹا کر نیا لانا، خاص طور پر ماردین سے اپنے وفادار لوگ بلوانا، یہ صرف انتظامی تبدیلی ہے یا طاقت پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری طرف بیگم صاحبہ ہیں، وہ گل کو دھمکی دے کر اپنی طاقت دکھا رہی ہیں۔ اور تو اور جودت اور اس کی بیوی کے درمیان بھی تھوڑی بے یقینی سی نظر آتی ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی دل کو چھونے والا منظر ہے، جب باران اور دلان کریم کی قبر پر جاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں۔ جی وہ بہت جذباتی منظر تھا۔ وہ موت، یادوں اور پیاروں کو یاد رکھنے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، اور دلان کا وہ جملہ کہ انسان تب ملتا ہے جب اسے بھلا دیا جائے۔